نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے 21ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان اس وقت ہماری زیر مطالعہ۔ آئیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 سے ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہی پرانی جاہلیت یا جہالت کا طرز عمل جو ماضی کے اقوام میں رہا وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اگر باپ دادا گمراہی پر تھے اور جہنم کے راستے کی طرف چل پڑے تھے تب بھی ان کی بات مانو گے؟ یہ مشرکین کو سمجھایا گیا۔ ہاں اگر باپ دادا نیک ہوں، ایمان پر ہوں، خیر پر ہوں تو چلے ان کی پیروی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ محسن عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا، چہرہ جھکا دینا، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دینا، اس کا فرما بردار بن جانا، تو اس نے تو مضبوط سہارا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انتہا کا معاملہ، لوٹنے کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ کیسا مضبوط سہارا ہے؟ جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ ایک باوقار زندگی اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی اس کو عطا فرماتا ہے۔ سورۃ النحل میں ہم نے پڑھا تھا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو اے نبی علیہ السلام اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ یہ مضمون بار بار آیا۔ قل الحمدللہ، آپ فرمائی تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ کی عظمتوں کا بیان، سبحان اللہ۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، مراد ان کی بھی وہ پانی، ان کا پانی بھی سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی عظمتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہیں ہے تمہارا جی اٹھانا مگر ایک شخص کے پیدا کرنے کی طرح۔ آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کا قافلہ اللہ تعالیٰ نے چلا دیا، دوبارہ پیدا کرنا ایسے ہی جیسے کہ ایک انسان کو پیدا کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، مراد خدمت پر لگایا۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ تک۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ مسخر کر دیا جانا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ اب آج کل ہم بہت ساری سواری ان کو ہم نے قابو میں لے لیا، سواری کی دعا بھی پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزوں پر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کچھ عطا فرما دیا۔ کچھ کا معاملہ ایسے کہ ہمارے اختیار میں نہیں دیا مگر ان کو اس طور پر رکھا کہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ سورج کا معاملہ، چاند کا معاملہ ہمارے کنٹرول میں تو کچھ نہیں دیا نا، لیکن اس سارے نظام کو اللہ نے ایسے بنایا، مسخر کیا، یہ ہماری خدمت پر اس معنی میں لگے ہوئے کہ نظام چلتا ہے تو ہماری زندگی برقرار رہتی ہے۔
ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ اس کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑائی والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے، سمندر میں چلتی ہے، تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائے، یعنی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر خوب صبر کرنے والے، خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے اعتقاد کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں تو کوئی میانہ روی پر ہوتا ہے، کوئی بہتر انداز اختیار کرتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کا انکار تو نہیں کرتا مگر وہ جو عہد توڑنے والا، انتہائی ناشکری کرنے والا ہو۔ یہ مثال کئی مرتبہ قرآن میں آئی ہے۔ اب قیامت کے تعلق سے متنبع کیا جا رہا ہے، یہ دل کے کانوں سے سنیں، ہم سب فیملیز والے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد، اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کشتی ڈوبے، جہاز ڈوبے تو پوچھتا ہے کوئی کسی کو، بچانے کی کوشش کرتا ہے، کل کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں ایک نکتہ ہے، اگر گھر والے ایمان پر ہو اور ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ سورۃ طور آیت 21 میں پڑھیں گے۔ مگر محض خونی رشتہ ہو تو پیغمبر کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مت کہو گے میرا گھر والا ہے، اس کا عمل درست نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتا ہے کہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے چلو یہ کر لو بعد میں نیک بن جانا، یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا تھا نا، بھائی کو قتل کر ڈالو بعد میں نیک بن جانا، استغفر اللہ، ساری توجہ تمہاری ابا جان کی تمہارے لیے ہو جائے گی، الٹی پٹی پڑھاتا ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کر دے گا، چلو تم یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کوئی شک نہیں، اللہ عذاب دینے والا بھی تو ہے، حساب لینے والا بھی تو ہے، وہ پہلو نمایاں نہیں ہونے دیتا شیطان۔ اس شیطان کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے علم میں سے کچھ کا خاص بیان۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم یوٹرس میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کوئی شخص کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ زمین میں مرے گا۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے خزانہ علم کا کچھ خاص بیان ہے۔ البتہ اس میں سے دو باتوں کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی بارش کا اندازہ تو وہ محکمہ موسمیات والے بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا جو کچھ رحم میں ہے۔ کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں یہاں پر، لیکن یہ بتائیے کہ بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کس کے لیے خیر کس کے لیے شر، کیا فصل اگے گی، کیا خوشحالی آئے گی، کس کا نقصان ہوگا، یہ تو نہیں بتاتے محکمہ موسمیات والے۔ بچہ ہوگا تو اچھا، لڑکا ہوگا معلوم کر لیا، لڑکی ہوگی معلوم کر لیا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، شر والا ہوگا خیر والا ہوگا، انجام کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ۔ تھوڑا سا علم ملا وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمائے، باقی تو اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تیسری بات، کوئی نہیں جانتا کل کوئی کیا کرے گا۔ پانچویں بات، بلکہ چوتھی بات، کوئی نہیں جانتا کل کوئی کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ درمیان کی دو باتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا جو کچھ رحم میں ہے۔ کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں کیا گیا، لیکن جو علم تھوڑا سا بندوں کے پاس ہے وہ بھی ناقص ہے اور وہ بھی اللہ ہی کے عطا کردہ علم کی بدولت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو کل کوئی کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ستاروں کی گردش کا معاملہ، ہوراسکوپ کا معاملہ، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ جو دھندے چل رہے ہیں نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ چند ٹکے لے کر آپ کی میری قسمت کا بتانے والا اس غریب کے اپنے معاشی حالات کا عالم تو یہ ہے، وہ آپ کو مجھے ہماری قسمت بتائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے کسی نجومی کی بات کا یقین کیا اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، نام سے ظاہر ہے کہ اس میں سجدے کا ذکر اور سجدے کی جو ہے وہ آیت وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ یہ سورت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جو کہ 29 پارے میں۔ تو جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت فرض نماز کی، اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ بھی بیان ہوا کہ سونے سے قبل بھی اس سورت کی تلاوت کا آپ نے معمول عطا فرمایا۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کی گئی، نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے کہ نبی اکرم علیہ السلام انہوں نے گھڑ لیا اس کو، معاذ اللہ، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اے نبی علیہ السلام۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو اور اس سب کچھ کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں، اور پھر اللہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس اللہ کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ایسی بات سورۃ الحج میں بھی آئی تھی۔ ذکر یوں آ رہا ہے کفار عذاب کی جلدی مچاتے، کب آئے گا عذاب، بتاؤ کب آئے گا عذاب، بتایا جا رہا ہے جلدی نہ بچاؤ، اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے حساب کتاب کے اعتبار سے 1000 برس کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا ہے اللہ، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ جس نے جو شے بنائی خوب بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنایا، ایک قطرے کے معمولی جز سے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس اللہ نے اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں پھونکی اپنی طرف سے روح میں، اس میں پھونکا اپنی طرف سے روح میں سے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور یہ افئدہ دل اور دماغ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ بڑا قیمتی بیان ہے، ہر انسان کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے روح میں سے کچھ اس میں پھونکا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان کا جو شرف اور تکریم اور عزت اور مقام اور فضیلت اور رتبہ ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، ورنہ مٹی کے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں۔ انسان کا شرف اور عزت اور تکریم اس روح کے پھونکے جانے کے نتیجے میں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس بات پر بھی تو شکر کرے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سبحان اللہ، ہمیں روح میں سے کچھ پھونکا، اللہ اکبر، مسلمان بنایا، اللہ اکبر، قرآن کا ماننے والا، نبی اکرم علیہ السلام کا ماننے والا بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں آئیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بل هم بلقاء ربهم كافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اب اچھے عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ارے اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي،
لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا اکٹھے جنات اور انسانوں سے۔ زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی، اور جہنم میں جانے والے کون؟ جو روح کے تقاضوں کو فراموش کرے۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں بھی بات ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا پس تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کی حاضری کو، اس دن کی ملاقات یعنی حاضر ہونے کو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا اس سبب کے جو تم کرتے تھے، اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یہ تمہارے کرتوت، اب اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا بیان، بڑا پیارا بیان، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا بے شک ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے ان کو یاد دہانی کرایا جائے، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا بیان، اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، جھک جاتے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتے، اس کی حمد کے ساتھ تکبر نہیں کرتے۔ اور ان کی رات کی کیفیات کیا ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ۔ ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا رزق میں سے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے، یہ رات کے قیام کی طرف اشارہ۔ آگے سنیے وہ بیان آ رہا ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کیا ہے بھلا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون اس کا بدلہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا بیان اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، تبھی تو امتحان ہے، مگر کوئی جانتا نہیں ہے۔ انبیاء کو مشاہدات کرائے وہ ایکسیپشنل معاملہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ unimaginable and prepared by whom? Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala۔ وہ رب کائنات میزبان ہوگا تو اس کی میزبانی کا عالم کیا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا تو کیا جو مؤمن ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ لا یستوون برابر نہیں۔ ارے اعمال ایک جیسے نہیں تو برابر نہیں، اور جب اعمال ایک جیسے نہیں برابر نہیں تو نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی ان کے لیے رہنے کے باغات ہوں گے، مراد جنت، نزلا بما كانوا يعملون اس کے صلے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے برعکس واما الذين فسقوا فمأواهم النار اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اہل جہنم تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یقیناً ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹیں۔ بڑا عذاب دنیا میں قوموں پر مٹا دینے کے لیے بھی آیا کرتا تھا، اور سب سے بڑا عذاب تو آخرت کا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب، کبھی قحط کا معاملہ، کبھی بیماریوں کا معاملہ، کبھی اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جانا، یہ تنبیہات، یہ وارننگ، ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹیں۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس سے پریشان ہے نا، ارے بھائی ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسباب خوب اختیار کر لیے، اسباب میں خوب ہم آگے بڑھ گئے، مسبب الاسباب کی طرف پلٹنا، لوٹنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے اعراض کیا، ان سے منہ پھیر لیا۔ استغفر اللہ۔ انا من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کو فراموش کر دیں اللہ کہتا ہے انتقام لینے والا ہوں۔ یہ تو مخالفین حق کا بیان ہوا۔ ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، 21 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ مجھے آپ کو توفیق دے ساری زندگی قرآن کو ہم اپنا ساتھی بنائیں، اپنا ہم نشیں بنائیں، اپنا دوست بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، تو اے مخاطب تم اس کے ملنے کے بارے میں شک میں نہ رہنا۔ عموم کے اعتبار سے یہ ہے، یہ مشرکین کو سمجھ نہیں آتی تھی، بھائی کتابیں اللہ نے پہلے بھی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جیسے عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے، وہ ہمارے احکام کے مطابق ہمارے حکم کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ بھی بڑا قیمتی مقام ہے۔ بنی اسرائیل کو امامت کب ملی؟ جب اللہ کی آیات کے ذریعے لوگوں نے رہنمائی کی اور انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے اللہ کی آیات پر یقین رکھا۔ صبر سے مراد صبر عن الدنیا، دنیا کی محبت جس دل میں ہو وہ بندہ پہ دین کا کام نہیں کر سکتا، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جی تو جو صبر کرے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکے، دنیا میں ڈوبے نہ، بے رغبت رہے اور یقین رکھے اللہ کی آیات پر اور اللہ کے کلام کو لے کر کھڑا ہو، اللہ دنیا کی امامت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث شریف بار بار پیش کی گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج اگر ہم امامت چاہتے ہیں تو قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن سے واقعتاً تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا یہ بات ان کی ہدایت کا باعث نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ مشرکین ان کے تجارتی سفر کے دوران کھنڈرات ان کے سامنے آتے تھے پچھلی قوموں کے، کیا اس سے عبرت نہیں لیتے یہ لوگ؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں؟ فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں۔ تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، مردہ زمین کو اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، مردہ دلوں کو قرآن کی بارش سے زندگی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے جنہوں نے قرآن قبول کر لیا ان کو اللہ استقامت دے رہا ہے اور اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، فصل اگتی ہے۔ آج ایمان والے کھڑے ہوں گے، ایمان کی محنت ہوگی، دین کی محنت ہوگی، تو کل دین اسلام پھیلے گا اور فصل لہلہانا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی جان، میرا اور آپ کا مال، میری اور آپ کی صلاحیت، اس کا سب سے بہترین استعمال وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 23 برس جد و جہد فرمائی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، تقاضے کر رہے ہیں کہ بھائی فیصلہ آ جائے، فیصلہ آ جائے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب آخری دو ٹوک بات کہی جا رہی ہے، فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، پس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے اعراض کیجئے اور آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی منتظر ہیں، یہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، بالآخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو آیا ہی چاہتا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ السجدہ کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ البتہ بہت توجہ رہے، اس میں بھی معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا ہوئیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں میٹرک کے سلیبس میں سورۃ الاحزاب اب بھی سلیبس کا حصہ ہے۔ بچوں کے ایگزامز کے بارے میں فیصلے ہو جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن چلیے آج قرآن کی محفل ہے، سورہ احزاب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کا اس قرآن سے تعلق مزید مضبوط فرما، اے اللہ اس کے پڑھنے کو، سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو قبول فرما،
اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو رحمتوں سے، اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ امن عافیت سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔